نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب من ساق البدن معه، جو قربانی کا جانور ساتھ لے جائے۔ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع بالعمرۃ الی الحج، یہ حدیث گزر چکی ہے۔ وأہدى فساق معه الہدی من ذی الحلیفۃ، یعنی مدینہ سے نہیں قربانی لے گئے تھے، کہاں سے لی؟ ذی الحلیفہ سے۔ وبدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأہل بالعمرۃ ثم أہل بالحج فتمتع الناس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعمرۃ الی الحج فكان من الناس من أهدى فساق الہدی ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب 3 أطواف ومشى 4 من الأطواف فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه نحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس وأن أروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب من اشترى الہدی من الطریق، جو راستے سے قربانی خرید لے۔ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ اگر آپ یہاں سے تو جہاز پہ اس کا ٹکٹ کیسے دے کے ساتھ لے جائیں گے، ایسی مجبوری اور ایسے تکلف میں نہیں ڈالا گیا۔ آپ مکہ پہنچ کر بھی خرید سکتے ہیں، اور ایون مکہ پہنچ کر بھی نہ خریدیں، مینا میں بک رہی ہوتی ہے، وہاں سے بھی خرید سکتے ہیں۔ اور اب تو ایک اور بھی سہولت ہو گئی کہ آپ بس پیسے جمع کرا دیں اور آزاد ہو جائیں۔ حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد عن ایوب عن نافع قال قال عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہم لأبیہ، حضرت عبداللہ بن عمر، یہ حضرت عمر کے پوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے، انہوں نے اپنے باپ سے کہا اقم، اس سال حج کو نہ جاؤ، اقم یعنی ٹھہرے رہو، فإنی لا آمنها، مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے، ان ستصد عن البیت، کہ تم بیت اللہ سے روک دیے جاؤ گے۔ گزر چکی حدیث، ذرا الفاظ مختلف۔ فقال اذن افعل كما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے پھر میں وہی کر لوں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ وقد قال اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ فانا اشہدکم، تو میں تم کو گواہ بناتا ہوں، انی قد اوجبت علی نفس العمرۃ، کہ میں نے اپنے آپ پر عمرہ لازم کر لیا۔ فأہل بالعمرۃ، تو انہوں نے احرام پہنا عمرے کا۔ قال، وہ کہتے ہیں، ثم خرج، پھر نکلے، حتی اذا کان بالبیداء اہل بالحج والعمرہ، کہ جب بیداء کے مقام پر پہنچے تو حج اور عمرے کا احرام پہنا۔ وقال ما شأن الحج والعمرۃ الا واحد، اور کہنے لگے کہ حج اور عمرہ دونوں کی حالت ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی طرح کا احرام پہنا جاتا ہے دونوں کے لیے۔ ثم اشترى الہدی، پھر انہوں نے قربانی خرید لی، من قدید کے مقام سے۔ ثم قدم، پھر وہ آئے، فطاف لہما طوافا واحدا، تو حج اور عمرے دونوں کے لیے ایک ہی طواف کیا۔ فلم یحل، احرام نہیں کھولا، حتی حل منہما جمیعا، یہاں تک کہ دونوں مناسک پورے کر لیے، یعنی حج اور عمرہ دونوں کر لیے، پھر احرام کھولا۔ باب من اشعر وقلد بذی الحلیفہ ثم احرم، من اشعر، جو اشعار کرے، اشعار شاعر اللہ کا لفظ آپ پڑھ چکے نا۔ اشعار کا معنی ہے نشان لگانا، نشان زدہ کرنا، یعنی قربانی کے جانور کو نشان لگانا۔ وقلد، اور اس کو ہار پہنانا، بذل حلیفہ، ذل حلیفہ سے، یعنی کہاں سے جانوروں کو ہدی شمار کرنا چاہیے؟ جب میقات شروع ہو جائے، یہ مراد ہے۔ ثم احرم،
پھر احرام باندھے، یعنی پہلے یہ کر لے پھر احرام پہن لے. وقال نافع، اور نافع کہتے ہیں کان ابن عمر رضی اللہ عنہما، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اذا اہدى، جب قربانی لائے، زمن الحدیبیہ، حدیبیہ کے زمانے میں، قلدہ، اس کو ہار پہنایا، واشعر، اور نشان لگایا، بذل حلیفۃ، ذل حلیفہ میں آ کر، ویطعن فی شق سنامہ، اور یطعن کا مطلب ہوتا ہے چیرا دینا یا نوک لگانا، تانا بھی اسی سے ہے. فی شق سنامہ، اس کی کوہان کے جانب، الایمن، دائیں جانب، یعنی کوہان کی دائیں طرف سے. کوہان کہاں ہوتی ہے اونٹ کی؟ جو ابرا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں سے نشان لگاتے ہیں، کیونکہ وہ جب چلتا ہے تو وہ نشان نظر آتا ہے. اور یہ نشان کس سے لگایا؟ بالشفرۃ، چھری کے ساتھ. ووجہھا قبل القبلۃ، اور اس کا چہرہ کس طرف تھا؟ قبلے کی جانب. بارکتن، اونٹنی بیٹھی ہوئی ہوتی تھی. اچھا یہاں میں ایک اور بات بتا دوں، جس طرح انسانوں کو پچھنے لگواتے ہیں نا، اور وہ چیرا دے کے خون نکالتے ہیں، تو یہ علاج کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جیسے پیچھے بھی آپ کو میں بتا چکی ہوں، پچھنے لگوانا اور جونکے لگوانا اور سینگنی لگوانا، یہ بہت سے نام ہے اس کے لیے، فسد کھلوانا. تو یہ جس طرح انسانوں کا ہوتا ہے اسی طرح جانوروں کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ چھری سے خون بھی نکالتے تھے، تو وہ ایسا نہیں کہ کہیں سے بھی کاٹ دیا، وہ خاص اینگل سے کاٹتے ہیں کہ جس کے کٹنے کے بعد، جیسے انجیکشن لگتا ہے تو اس میں تھوڑی دیر سکن میں اگر تکلیف ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ایک طریقہ تھا، اور عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ بھی اس طریقے کی پیروی کیا کرتے تھے. حدثنا احمد بن محمد اخبرنا معمر عن الزہری عن عروۃ بن زبیر عن المسور بن مخرمہ ومروان قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے، فی بضع عشرۃ مئۃ من اصحابہ، اپنے کئی سو ساتھیوں کے ساتھ. عشرہ تو 10 ہو گیا، اور بضع یعنی 10 سے اوپر، یعنی 10 سے کچھ اوپر، تقریباً یہ 1400 لوگ تھے. حتی اذا کانوا بذل حلیفہ، یہاں تک کہ جب وہ ذل حلیفہ کے مقام پر آئے، قلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار پہنایا کس کو؟ الہدیہ، قربانی کے جانوروں کو، واشعر، اور اشعار کیا، واحرم بالعمرۃ، اور عمرے کا احرام باندھا. حدثنا ابو نعیم حدثنا افلح عن القاسم عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت فتلت، میں نے بٹے، فتیلہ کہتے ہیں بتی کو. آپ نے یہ کینڈل تو دیکھی ہوگی، اگر کچھ اور نہیں تو کینڈل کے اندر ایک وہ جو دھاگا ہوتا ہے، وہ دھاگا کس قسم کا ہوتا ہے؟ یعنی لپٹا ہوا، بٹا ہوا دھاگا ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے لیمپ دیکھا ہوگا، لیمپ کے اندر بھی جو بتی ہوتی ہے. اسی طرح رسی آپ نے دیکھی ہوگی، تو فتیلہ رسی کو کہتے ہیں. کینڈل کے اندر یا لیمپ کے اندر جو ہوتی ہے وہ بھی ایک طرح کی رسی ہوتی ہے. تو فتلہ کا مطلب ہوتا ہے رسی بٹنا. جس طرح چٹیاں بناتے ہیں نا، تو اسی طرح رسی بٹنے کا بھی خاص طریقہ ہوتا ہے، اس میں بل دیے جاتے ہیں ایک خاص سٹائل سے. فتلت، میں نے بٹی، قلائد، ہار، بٹے ہار، بدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور کے، یعنی اونٹ وغیرہ کے. حضرت عائشہ نے خود بٹ کے دی. بیدیہ، اپنے ہاتھوں سے. ثم قلدھا، پھر آپ نے اس کو ان کے گلے میں ڈالا. واشعرھا، اور ان کو اشعار کیا. واہداھا، اور انہیں روانہ کیا. وما حرم علیہ شیء کان احل لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایسی چیز سے جو حلال تھی اس سے پرہیز نہیں کیا، اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا. یعنی آپ خود مدینہ میں رہے اور قربانی کے اونٹوں کے گلے میں ہار ڈال کر اور اشعار کر کے انہیں مکہ بھیج دیا. یعنی دونوں ہی طریقے ٹھیک ہیں کہ قلادہ پہنانا اور اشعار، یہ میقات پر پہنچ کر بھی کیا جا سکتا اور روانہ ہوتے وقت بھی. یعنی اگر اشعار حرام ہوتا تو آپ کبھی ایسا نہ کرتے، یا قلادہ پہنانا منع ہوتا تو آپ ایسا نہ کرتے. لیکن آپ نے سب ایسے کام کیے کہ جو درست تھے، اور کسی بھی درست کام کو اپنی مرضی سے ناپسندیدہ قرار نہیں دیا. یہاں ایک اور بات یاد رہے کہ اشعار کا معنی آپ نے دیکھ لیا، اور یہ اون کی رسی سے بٹ کے ہار بنانا. جو تقلید ہوتی ہے وہ اور ہوتی، تقلید کہتے ہیں جوتیوں کا ہار پہنانا. جی ہاں، یہ جو قلادہ کا لفظ ہے نا، یہ خاص طور پر جوتوں کے ہار کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ نہیں کہ 10-12 جوتے ڈال دیے جائیں، سے 1 یا 2 بھی کافی ہوتا ہے. یہ اصل میں ایک نشان تھا اور جاہلیت کے دور سے چلا آ رہا تھا، اور اس کو منع نہیں کیا گیا. یہ آپ دیکھیں کہ شاعر اللہ کی جو تعظیم ہے وہ تو لازم ہے، لیکن اب آپ سوچیں گے کہ اس جوتے کا ہار تو ایک رسوائی کی بات ہے، لیکن وہ چونکہ نشان کے طور پر تھا اس لیے اس کو ایسا ہی رہنا دیا گیا. ایک نشان جب عام ہو جاتا ہے تو وہ نشان خواہ بظاہر درست نہ بھی ہو یا اس میں کوئی بہت بڑی قباحت نہ ہو، چونکہ وہ ایک معروف نشان تھا سب عربوں کے درمیان، تو اس کو اسی طرح رہنے دیا گیا. کیونکہ ہدی کے جانوروں کو پھر وہ لوٹتے نہیں تھے. آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ عربوں کے ہاں لوٹ مار بہت ہوتی تھی،
یہ قلادے پہنائے بھی اسی لیے جاتے تھے کہ لوٹ مار نہ ہو. اسی سے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی لفظ تقلید استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی اسی سے ہی ہے. یعنی اس کا اصل جو ہے قاف لام دال کا یہی ہے. یہ لفظ اصل میں مشہور ہوا ہے، ایک اتباع سنت اور ایک اتباع کا بھی مطلب ہوتا ہے کسی کے فٹ سٹیپس کے پیچھے چلنا. تبع کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چل کے گیا ہے تو جس رستے پہ اس نے قدم رکھے انہی نشانوں پر قدم رکھتے ہوئے جانا، یعنی اس کو پوری طرح فالو کرنا، سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنا، چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی فالو کرنا. اور ایک تقلید ہے. ہمارے ہاں عموماً اس پہ بہت لے دے ہوتی رہتی ہے اور لوگ اس میں بہت بحث وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ تقلید کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو تقلید کا عموماً معنی جو ہوتا ہے ہمارے ہاں وہ یہ کہ کسی ایک امام کا آپ دامن پکڑ لیں اور جو وہ کہے وہ آپ کریں. لیکن اصل یہی ہے. آج کل تو اب یہ ہے کہ سفر میں ساتھ لے جانے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے ایک طرح سے، اب نہیں ڈالے جاتے. اب وہاں پر جیسے وہ یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، عید کے موقع پہ ان کے اوپر مہندی یا کلر یا اس طرح کی کچھ چیزیں لگا دیتے ہیں نشان کے طور پر. اصل میں یہ علاقوں کی لوکل رسمیں بھی ہوتی ہیں نا. آپ دیکھیں کہ جس طرح آپ بکروں کو پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں یا مہندی سے اس کے اوپر عید مبارک لکھتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں، تو یہ ہمارا ایک لوکل کلچر ہے. عربوں کا کچھ اور کلچر تھا. تو اس میں اصل چیز جو تھی وہ یہ کہ اس زمانے میں خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا، حجۃ الوداع جس کو کہتے ہیں، وہی ایسا حج تھا جس میں ہر طرح کے شرک اور کفر سے پاک ہو گیا تھا حرم. لیکن اس سے پہلے جتنے بھی حج تھے اس میں مسلمان بھی تھے آس پاس رہنے والے اور غیر مسلم قبائل بھی تھے. تو جب لوگ کہیں سفر کر رہے ہوتے تھے تو وہ عام سی بات تھی، جیسے قرآن بھی کہتا ہے کہ لوگ اس کے آس پاس سے اچک لیے جاتے ہیں. اگر کوئی قافلہ گزر رہا ہوتا اور اس کو کوئی اور آ کے لوٹ لیتا تو لوٹ سکتا تھا، ان کے ہاں یہ ایک بڑی معروف بات تھی. لیکن دوسری طرف کیا ہوتا تھا کہ اگر اس کے گلے میں یہ ہار پہنے ہوئے ہوتے تھے تو اس کی وجہ سے وہ ان کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، ایک مذہبی جرم سمجھا جاتا تھا. جیسے حرام مہینے ہیں، اسی طرح احرام پہنے ہوئے لوگ بھی کہ خاص سٹائل کا ڈریس جو تھا وہ بتاتا تھا کہ یہ عبادت کے لیے، عمرے یا حج کے لیے جا رہے ہیں. اور اسی طرح اگر جانور ہیں تو ان جانوروں کے اوپر ایسی علامتیں ہوتی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ پہچان لیے جاتے تھے اور ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتا تھا. اور چونکہ ان کے ہاں مشہور یہی تھا، یعنی جوتا پہنا کے لے جانا، تو اس کو ختم نہیں کیا گیا. ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ایسی چیز وہاں پر اویلیبل ہی نہ ہو، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فوری طور پر بدلتے بھی مثال کے طور پر، تو آپ دیکھیں کہ لوگ پھر بھی اس کو پہچانتے نہ. اب آپ یہ کہیں کہ جی جوتا پہنانا بری بات ہے، لیکن جوتا اتار کے اگر آپ کچھ اور پہنا رہے ہیں اور اس جانور کو نقصان پہنچ رہا ہے تو یہ بڑی بات ہے یا یہ بات؟ تو اس لیے اس کو اسی طرح رہنے دیا گیا. باب فتل القلائد للبدن والبقر، اونٹ اور گائے کے لیے قلادوں کا ہار بنانا، ہار بٹنا. حدثنا مسدد حدثنا یحیی عن عبید اللہ قال اخبرنی نافع عن ابن عمر عن حفصہ رضی اللہ عنہم قالت قلت یا رسول اللہ ما شأن الناس حلوا. حضرت حفصہ کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ حلال ہو گئے ہیں. ولم تحلل انت، اور آپ نے احرام نہیں کھولا. قال انی لبت رأسی، آپ نے فرمایا میں نے اپنے بالوں کو جما لیا. وقلدت ہدی، اور میں نے اپنے قربانی کے اونٹ کو ہار پہنا دیا. فلا احل حتی احل من الحج، تو میں حلال نہیں ہوں گا یہاں تک کہ حج کا احرام کھولوں، یعنی حج سے حلال ہو جاؤں، یعنی عمرے کے بعد نہیں بلکہ سارے مناسک کے بعد حلال ہوں گا. حدثنا عبداللہ ابن یوسف حدثنا اللیث حدثنا ابن شہاب ان عروۃ ان امرۃ بنت عبد الرحمن ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہدی من المدینہ، ہدی لاتے تھے مدینہ سے. فافتل، تو میں بٹتی تھی قلائد ہار ہدی ہی آپ کی قربانی کے جانور کے. ثم لا یجتنب شیئا، پھر نہ پرہیز کرتے تھے کسی چیز سے، مما یجتنبہ المحرم، جس سے ایک محرم پرہیز کرتا ہے. یعنی جب تک انسان احرام نہ پہن لے تو خواہ قربانی کے گلے میں ہار ڈال بھی لے تو محرم نہیں ہوتا. یعنی احرام کی علامت قربانی کے گلے کا ہار نہیں ہے، انسان کا اپنا احرام پہننا ہے. ٹھیک ہے. باب اشعار البدن. وقال عروۃ عن المسور رضی اللہ عنہ قلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الہدی واشعرہ واحرم بالعمرۃ. قربانی کے اونٹوں کا اشعار کرنا، اور عروہ کہتے ہیں مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار پہنائے، الہدیہ ہدی کو، واشعرہ اور اس کو اشعار کیا، واحرم بالعمرۃ اور عمرے کا احرام باندھا. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ حدثنا افلح بن حمید عن القاسم عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت
فتلت قلائد هدي النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم اشعرها وقلدها او قلدتها ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدینة، یعنی قربانی کے جانور مکہ کی طرف روانہ کر دیے اور خود مدینہ میں ہی رہے. فما حرم علیہ شیء کان له حل، تو آپ نے کسی ایسی چیز سے پرہیز نہیں کیا جس سے کوئی محرم پرہیز کرتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص خود حج کرنے نہیں جا رہا، صرف قربانی کا جانور مکہ بھیج رہا ہے، تو اس سے وہ محرم نہیں بن جاتا، یعنی حالت احرام میں نہیں آ جاتا، اس پر وہ پابندیاں عائد نہیں ہوتی جو ایک محرم پر ہوتی. یعنی گھر میں قربانی کا جانور آنے سے گھر سارا احرام میں نہیں آ جاتا. باب من قلد القلائد بیدہ، جس نے اپنے ہاتھ سے وہ قلادے بٹ لیے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن عبداللہ بن ابی بکر بن عمرو بن حزم عن امرۃ بنت عبد الرحمن انها اخبرته ان زیاد بن ابی سفیان كتب الى عائشہ رضی اللہ عنہا ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال من اہدى هدیا حرم علیہ ما يحرم علی الحاج. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ من اہدا، جس نے روانہ کر دی ہدین قربانی، حرم علیہ حرام ہو گیا اس پر ما یحرم علی الحاج جو حرام ہو گیا حاجی پر، حتی ینہر ہدیہ یہاں تک کہ قربان کر دے اپنی قربانی کو. قالت امرہ کہتی ہیں فقالت عائشہ، حضرت عائشہ نے کہا رضی اللہ عنہا لیس کما قال ابن عباس رضی اللہ عنہ، بات یہ نہیں جو ابن عباس کہہ رہے ہیں، یعنی انہوں نے ان کی بات کی مخالفت کی. فتلت قلائد ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود بٹے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کے قلادے بیدیہ اپنے ہاتھوں سے. ثم قلدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو پہنایا. ثم بعث بها مع ابی، پھر ان کو میرے باپ کے ساتھ روانہ کر دیا، یعنی حضرت ابوبکر جب 9 ہجری میں حج کو گئے ہیں. فلم یحرم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی چیز حرام نہ ہوئی، احلہ اللہ، جسے اللہ نے حلال کیا، حتی نہر الہدیہ، یہاں تک کہ جانور کاٹے گئے. مطلب یہ ہے حضرت عائشہ کی اس بات کا کہ اگر کوئی شخص خود حج کو نہیں گیا اور صرف قربانی کا جانور بھیج دیا ہے کہ وہاں قربانی کر دی جائے، اب بھی لوگ ایسے کرتے ہیں نا، خود نہیں جاتے، کسی کو پیسے دے دیتے ہیں کہ مینا میں میرے حصے کی بھی قربانی کر دی جائے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ کیا جس نے قربانی بھیجی وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی احرام میں ہوگا؟ ابن عباس نے کہا کہ ایسا ہوگا، لیکن حضرت عائشہ نے ان کی مخالفت کی اور کہا یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی کو قلادہ پہنایا، خود اپنے ہاتھ سے تیار کیا اور آپ نے اس کو پہنایا، اور میرے باپ یعنی حضرت ابوبکر کے ساتھ اس کو روانہ بھی کر دیا، اور آپ پیچھے جب گھر میں رہے تو کوئی بھی ایسی چیز اپنے اوپر حرام نہیں کی، یعنی حالت احرام میں نہیں رہے. احرام وہی پہنے گا جو خود بھی جائے گا، اگر صرف ہدی جاتی ہے تو احرام کی ضرورت نہیں. باب تقلید الغنم، بکریوں کے گلے میں بھی ہار ڈالنا. حدثنا ابو نعیم حدثنا الاعمش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت اہدى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرۃ غنم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بکریاں بھی بھیجی، کس کے لیے؟ ہدی کے طور پر. حدثنا ابو النعمان حدثنا عبد الواحد حدثنا الاعمش حدثنا ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت افتل القلائد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فيقلد الغنم ويقيم في اهله حلالا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کنت افتل، میں بٹتی تھی، القلائد قلادے للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فیقلد، تو آپ پہناتے تھے، الغنم بکریوں کو، ویقیم فی اہلہ حلالا، اور آپ اپنے گھر والوں کے درمیان حلال ہی رہتے تھے، یعنی احرام کی حالت میں نہیں ہوتے تھے. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد حدثنا منصور بن المعتمر حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان عن منصور عن ابراہیم عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کنت افتل قلائد الغنم للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فیبعث بها ثم یمکث حلالا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلادے بھیج دیتے تھے اور خود احرام کے بغیر ہوتے تھے. حدثنا ابو نعیم حدثنا زکریا عن عامر عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت فتلت لهدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعني القلائد قبل ان يحرم. باب القلائد من الاہن، اون کے ہار بٹنا. حدثنا عمرو بن علی حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عن القاسم عن ام المؤمنین رضی اللہ عنہا قالت فتلت قلائدها من اہن كانت عندي. ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پاس کچھ اون تھا جس سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کے لیے قلادے بٹے. اہن رنگی ہوئی اون کو کہتے ہیں، قرآن پاک میں آتا نا کل اہن المنفوش. باب تقلید النعل، جوتی کا ہار بنانا. حدثنا محمد اخبرنا عبد الاعلی ابن عبد الاعلی عن معمر عن یحیی بن ابی کثیر عن اکرمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو ایک اونٹنی کے جانور کو لے جا رہا تھا. قال ارکبها، فرمایا اس پہ سوار ہو جاؤ. قال انها بدنة قال ارکبها قال فلقد رأيت راكبها يساير النبي صلی اللہ علیہ وسلم والنعل في عنقها. میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. مسایرہ با مفاعلہ سے ہے، یعنی ساتھ ساتھ چلنا. والنعل، اور جوتی جو تھی، فی عنقها، اس کے گلے میں لٹک رہی تھی، یعنی شخص کے نہیں، اونٹ کے. تابعہ محمد بن بشار
حدثنا عثمان بن عمر اخبرنا علی بن المبارک ان یحیی ان اکرمہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب الجلال للبدن، اونٹوں کی جھول یعنی وہ جو لٹکی ہوئی چیز ہوتی ہے. وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما لا یشق من الجلال الا موضع السنام، عبداللہ بن عمر جو تھے نہ پھاڑتے تھے جھول کو مگر کوہان کے قریب. وَإِذَا نَحَرَهَا نَزَعَ جِلَالَهَا، اور جب ان کو قربان کرتے نہر کرتے تو ہٹا لیتے تھے اس جھول کو، مخافتا اس ڈر سے، ان یفسدها کہ اس کو خراب کر دے گا، الدم خون، ثم يتصدق بها پھر اس کو بھی خیرات کر دیتے تھے، یعنی اس جھول کو الگ خیرات کر دیتے تھے، اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، قربانی سے پہلے اس کو ہٹا لیتے تھے تاکہ اس پہ خون نہ لگ جائے. تو اس کا مطلب اس کے اپنے اندر سے خون نہیں نکلتا ہوگا. حدثنا قبیصة حدثنا سفیان عن ابن ابی نجیح عن مجاہد عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن علی رضی اللہ عنہ قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں صدقہ کر دوں جھولوں کو اونٹوں کی، التي نحرت جن کو میں نے قربان کیا، وبجلودها اور ان کی کھال کو. اس سے بتانا کیا مقصد ہے، جیسے قربانی کا بکرا ہم ذبح کرتے تو ہمیں وہ کھال بیچنی نہیں چاہیے بلکہ اس کو خیرات کر دینی چاہیے، اور قصائی کو بھی اس کا عوض نہیں دے دینا چاہیے. یعنی اگر خیرات کر رہے ہیں قصائی ہی کو تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ قربانی کروانے کی جو اجرت ہے وہ کھال کی صورت میں دے دیں، وہ نہیں. باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها، جس نے راستے میں قربانی کا جانور خریدا اور اس کو ہار پہنا دیا. حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا ابو دمرہ حدثنا موسى بن عقبہ النافع قال اراد ابن عمر رضی اللہ عنہما الحج عام حجۃ الحروریۃ. ابن عمر نے ارادہ کیا حج کا، حجۃ الحروریۃ جس سال خارجیوں نے ارادہ کیا. حروری خارجیوں کو کہتے ہیں، ایک جگہ تھی حرورہ جہاں کے رہنے والے تھے. فی عہد ابن زبیر کے زمانے میں رضی اللہ عنہما. فقیل له، تو ان سے کہا گیا، ان الناس کائن بینہم قتال، ان کے لوگوں کے درمیان جنگ ہونے کو ہے، ونخاف ان یصدوک، ہمیں ڈر ہے کہ آپ کو بھی روک دیں گے. فقال، انہوں نے کہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اذن اصنع کما صنع، تو میں ایسا ہی کروں گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اشہدکم انی اوجبت عمرۃ حتی کان بظاہر البیداء، قال ما شأن الحج والعمرۃ الا واحد. اشہدکم انی جمعت حجۃ مع عمرۃ واہدى ہدیا مقلدا اشتراہ حتی قدم فطاف بالبیت وبالصفا ولم یزد علی ذلک ولم یحلل من شیء حرم منه حتی یوم النحر فحلق ونحر ورأى ان قد قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الاول ثم قال كذلك صنع النبي صلی اللہ علیہ وسلم. باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غیر امرهن. ذبح الرجل ایک شخص کا ذبح کرنا، البقرہ گائے کو، عن نسائه اپنی بیویوں کی طرف سے، من غیر امرهن ان کی اجازت یا ان کے حکم یا ان کی مرضی کے بغیر، یعنی ان کے کہے بغیر. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک ان یحیی بن سعید ان عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضی اللہ عنہا تقول، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، لخمس بقین من ذی القعدۃ، 25 ذی القعدہ کو، لا نرى الا الحج، ہم حج کے سوا اور کسی چیز کا ارادہ نہ کرتے تھے یا رکھتے تھے. فلما دنونا من مکہ، پھر جب ہم قریب آئے مکہ کے، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، من لم یکن معہ ہدی، کہ جس کے پاس ہدی نہ ہو، اذا طاف، جب طواف کر لے، وسعى بین الصفا والمروہ، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر لے، ان یحل، تو حلال ہو جائے. قالت، کہنے لگی، فدخل علینا یوم النحر بلحم بقر، داخل کیا گیا ہم پر گائے کا گوشت یوم النحر کو، یعنی جب قربانی کا دن تھا تو ہمارے پاس گائے کا گوشت لایا گیا، یعنی لوگ لے کر آئے. فقلت، تو میں نے پوچھا، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قالا، تو لانے والے نے جواب دیا، نحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ازواجہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے قربانی کی ہے. قال یحییٰ فذکرتہ للقاسم، یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے قاسم سے یہ حدیث بیان کی. فقال، تو انہوں نے کہا، اتتک بالحدیث علی وجہہ، کہ لائی ہے تیرے پاس کون؟ یہ جو اوپر آئی ہے نا، عمرہ بنت عبد الرحمن، یہ حدیث کی راویہ ہیں، حضرت عائشہ کی شاگرد تھیں، کہ وہ لائی ہیں تیرے پاس حدیث کو علی وجہہ، اس کے اصل پر، یعنی جیسا کہ وہ ہے، یعنی درست بیان کی ہے. مراد یہ ہے، حدیث سے مراد یہ ہے کہ ایک قربانی سب گھر والوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور
اس کے بغیر کی کہ انہوں نے کوئی ریکویسٹ کی یا مطالبہ کیا یا مشورہ دیا یا رائے دی، کچھ بھی نہیں، اپنی خوشی سے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی نیکی اپنے والدین کی طرف سے، کسی دوست کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے، کسی کی بھی طرف سے اگر کرنا چاہتا ہے تو نیابتاً ایسا کیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، اور اس سے کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا اور جس کی طرف سے وہ کی جا رہی ہے اس کو بھی ثواب مل جائے گا. باب النحر فی منحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنا. النحر قربانی کرنا، فی منحر النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منحر میں. منحر مفعول ہے یعنی ظرف ہے ایک طرح سے، کہ جس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اسی جگہ پر قربانی کرنا، بمنا، منا کے مقام پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کا مقام کون سا تھا منا میں؟ یہ مسجد خیف کے قریب تھا، جمرہ عقبہ کے اور مسجد خیف کے قریب. یعنی ویسے تو پورے منا میں قربانی کہیں پر بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر انسان سنت کا اتباع کرنا چاہے اور اس خاص جگہ پر ہی کرنا چاہے تو ایسا کرنا بھی پسندیدہ ہے، افضل ہے، اور صحابہ کرام نے اس چیز کا اہتمام بھی کیا. حدثنا اسحاق بن ابراہیم سمع خالد بن الحارث حدثنا عبید اللہ بن عمر عن نافع ان عبد اللہ رضی اللہ عنہ کان ینحر فی المنحر، کہ عبداللہ بن عمر جو تھے قربانی کیا کرتے تھے قربانی کی جگہ پر. قال عبید اللہ کہتے ہیں منحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی جگہ پر. حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا انس بن ایاز حدثنا موسیٰ بن عقبہ عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کان، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، کان یبعث بہدیہ من جمع، بھیج دیا کرتے تھے، روانہ کر دیا کرتے تھے اپنی ہدی کو، من جمع مزدلفہ سے، من آخر اللیل، رات کے آخری حصے میں، حتی یدخل بہ منحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ داخل ہو جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی جگہ پر، مع حجاج، حجاج کے ساتھ، فیہم الحر والمملوک، جس میں آزاد اور غلام سب طرح کے لوگ ہوتے تھے. یعنی آزاد لوگ ہی صرف قربانیاں نہیں لے کے جاتے تھے بلکہ غلام بھی لے کر جاتے تھے، ہر طرح کے لوگ جو تھے وہ وہاں پر پہنچ جاتے. اور عبداللہ بن عمر جو تھے وہ رات ہی کو قربانی کے اونٹ جو تھے وہ روانہ کر دیا کرتے تھے. باب من نحر ہدیہ بیدہ، جس نے اپنے ہاتھ سے قربانی کی. اور یہی پسندیدہ ہے کہ انسان اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے، یعنی خود اس کو ذبح کرے. حتیٰ کہ عورتوں کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ بھی چھری پہ ہاتھ رکھیں، یعنی اگر قربانی نہ بھی کر سکیں تو اس وقت حاضر رہیں، کیونکہ صرف پیسے دے دینا یا صرف قربانی کروا دینا، اس سے انسان کی فیلنگ وہ نہیں ہوتی جس طرح اس موقع پر اس فعل کو ہوتے ہوئے دیکھ کر انسان کے اندر جذبات ابھرتے ہیں کہ میں اللہ کی خاطر اس جانور کو قربان کر رہا ہوں. اور انسان یہ بھی سوچے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی دن جانور کی بجائے میری قربانی مانگے تو میں کیا تیار ہوں اس کام کے لیے. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ جب خون فوارہ مار کر نکلتا ہے تو انسان کے جذبات بالکل مختلف ہو جاتے ہیں، اور جذبات کے اندر اس قسم کی یعنی خون کا یوں گردش کرنا اور وہ اللہ کی محبت میں گردش کرنا انسان کے بہت سے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جانے کا سبب بنتا ہے. سورۃ الکوثر میں بھی کیا فرمایا گیا، فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ تعالیٰ جب انسان کو نعمتیں دے، انا اعطیناک الکوثر سے شروع ہوتی ہے نا بات، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی. جب انسان کو اللہ تعالیٰ زندگی میں بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے تو انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے محسن کا شکر ادا کرے. اور شکر ادا کرنے کے لیے دو بڑی عبادات ہیں، ایک نماز ہے جو جسمانی عبادت ہے اور دوسری مال کی عبادت ہے اور وہ ہے قربانی. تو جب انسان قربانی کرتا ہے اور اللہ کے لیے کرتا ہے، اور جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ بظاہر وہ خون زمین پہ گرتا ہوا محسوس ہوتا ہے لیکن دراصل وہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں جمع ہو جاتا ہے. بظاہر وہ ضائع ہوتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اس دن اس خون کے بہانے سے اور کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں جتنا وہ خون کا بہانا ہے. تو یہ مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ جہاد کو بھی تازہ رکھنے کے لیے، ورنہ ہم جیسے لوگ جو ہر چیز سے دور ہو گئے اور تو خون بہتا دیکھ کے خود ہی بے ہوش ہو جائیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ امت مسلمہ کی ذلت اس سے وابستہ ہے کہ وہ جہاد سے جی کترا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ساری قومیں میری امت کی طرف اس طرح چڑھ دوڑیں گی کہ جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ کیا ان دنوں میں ہم کم ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کم نہیں ہوں گے، لیکن بات یہ کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے خوف کھانے لگو گے. تو یہ موت کا خوف جو ہے، حالانکہ موت تو برحق ہے، اگر شہید نہیں بھی ہوں گے تو جانا تو ہے ہی، تو وہ تو برحق ہے، وہ تو ٹل نہیں سکتی. لیکن یہ ہے کہ یہ سب کچھ آہستہ آہستہ کیوں انسان کو دور کر دیتے، کیونکہ ہم ان طریقوں کو، ان سنتوں کو، ان فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر دلوں پہ میل اور گرد آنے لگتی ہے اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت سی جو حق چیزیں ہیں ان کو ناحق ہمارے سامنے کر دیتی ہے. اور پھر غیروں کا پروپیگنڈا بھی بہت ہے قربانی کے خلاف، اور ہر سال آپ دیکھیں کہ قربانی کے موقع پہ بے شمار آرٹیکلز ایسے آتے ہیں کہ جس میں لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہم ایک بیکار کے کام میں ملوث ہیں.
حالانکہ اگر اس کی روح کو دیکھا جائے اور اس کے مقاصد کو دیکھا جائے تو یہ امت مسلمہ کے لیے ہر سال ایک ٹریننگ ہے اس مرحلے سے گزرنے کی کہ تم ان کو قربان کر رہے ہو، سوچو خود کو بھی کر سکتے ہو کہ نہیں.